بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول تشریف لائے، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، تمہاری بھلائی کے بہت چاہنے والے اور مومنوں پر رحم فرمانے والے مہربان۔ 11ویں سپارے سے۔ وہ رسول تشریف لائے، ربیع الاول میں تشریف لائے۔ ربیع الاول کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ علماء اسلام نے تصریح فرمائی ہے، ماہ ربیع الاول کا مرتبہ باقی تمام مہینوں سے بلند ہے، حتیٰ کہ رمضان مبارک کی شان سے بھی زیادہ بلند ہے، کیونکہ رمضان میں قرآن کریم اترا۔ اعلان باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اور ربیع الاول میں صاحب قرآن تشریف لایا۔ اس میں قرآن آیا تو اس میں قرآن والا تشریف لایا۔ ہماری حقیقی عید تو اسی ماہ مبارک میں ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمایا۔ اگر وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو نہ رمضان ہوتا، نہ قرآن، نہ ایمان، غرض کہ کوئی بھی چیز ہمیں نہ ملتی۔ یہ سب انہی کا صدقہ ہے، بلکہ اگر وہ پیدا نہ کیے جاتے تو ہم کیا، کائنات کا کوئی بھی ذرہ مارز وجود میں نہ آتا۔ حضور علیہ السلام کی آمد کا اعلان اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے فرمایا۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، فرمایا، ارشاد ہوتا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک شان والا رسول تشریف لایا اور بہترین جماعت سے تشریف لائے۔ تمام دنیا میں عرب افضل، عرب میں قریش افضل، قریش میں بنو ہاشم افضل۔ حضور علیہ السلام بنو ہاشم میں تشریف لائے۔ وہ جس مہینے میں تشریف لائے وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل۔ جو کتاب لائے وہ تمام کتابوں سے افضل۔ جو دین لائے وہ دین تمام دینوں سے افضل۔ جس شہر میں آئے وہ تمام شہروں سے افضل۔ جس زمانے میں آئے وہ زمانہ تمام زمانوں سے افضل۔ ان کے صحابہ تمام کائنات سے افضل۔ ان کی امت تمام امتوں سے افضل۔ ان کا قانون قانون الہی، ان کا کلام کلام الہی، ان کا دیکھنا خدا کا دیکھنا، ان کا بولنا خدا کا بولنا، ان کا ہاتھ خدا کا ہاتھ، ان کا پھینکنا خدا کا پھینکنا، ان کی بیعت خدا کی بیعت، ان کا گھر خدا کا گھر۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ ثابت ہوا کہ رؤوف اور رحیم اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، مگر یہ صفتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی ہیں۔ رب کی ذاتی صفتیں ہیں اور محبوب کو عطا فرمائی عطائی صفتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات عطائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی رؤوف الرحیم ہے اور اس کا حبیب بھی رؤوف الرحیم ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی شان میں بیان فرماتا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، کہ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی آخر بھی سب سے پہلے پیدا کیے گئے اور سب سے آخر میں بھیجے گئے۔ یہ حدیث بہت مشہور ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری کے استاد سید عبدالرزاق نے اپنی مسند میں نقل فرمایا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا فدا کا ابی و امی، مجھے فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی اشیاء میں سے کس چیز کو پیدا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ، اے جابر اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، پھر وہ نور قدرت الہی سے جہاں اللہ کو منظور تھا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم تھا، نہ جنت تھی نہ دوزخ، نہ فرشتے نہ آسمان، نہ چاند تھا نہ سورج، نہ جن تھے نہ انسان، نہ مٹی تھی نہ پانی، نہ آگ تھی، نہ کوئی ہوا تھی۔ غرض کے کائنات کی کسی شے کا کوئی وجود نہ تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے حصے کر کے قلم بنائی، ایک سے قلم بنایا، لوح محفوظ بنائی، عرش بنائے، فرش بنائے، آسمان بنائے، غرض کہ ہر چیز کو پیدا کیا گیا۔ فرشتے بھی اسی نور کا حصہ ہیں، وہیں سے بنائے گئے۔ یہ حدیث بہت بڑی ہے، بہت طویل ہے۔ سب جو مفسرین ہیں، ائمہ دین ہیں، انہوں نے اس کو اپنی کتب میں لکھا ہے۔ پھر یہ مخلوق اول نور کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہزارہا برس تک خاص مقام قرب میں عبادت الہی کرتا رہا، 70,000 سال تک قیام فرمایا، پھر 70,000 سال تک رکوع میں رہے، تب سجدہ کیا، تب اللہ کے حضور سجدہ کیا، اور پھر اس نور نے 2 نوافل ادا کیے، 1000 برس قیام کیا، اور پھر 1000 سال کوما میں، 1000 سال سجدہ میں، 1000 برس جلسہ میں، 1000 برس دوسرے سجدے میں، اسی طرح 1000 سال، کہیں 1000 سال کئیوں نے لکھا ہے کہ اس طرح سے قیام، رکوع اور سجدہ اور کوما کیا، اسی طرح دوسری رکعت بھی ادا کی۔ جب فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا ہے، میں نے تیری عبادت قبول کر لی ہے، اب جو چاہے مانگ لے۔ حضور علیہ السلام نے عرض کی کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے ایک قوم کا رہنما بنا کر تو روانہ فرمائے گا، بتقاضۂ بشریت ان سے غلطیاں سرزد ہوں گی، میں آج اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ یہ نور مقام خاص میں کئی 1000 برس تک چمکتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کی حضور اس کے سوا میں کچھ نہیں جانتا کہ چوتھے حجاب میں ہر 70,000 برس بعد ایک ستارہ چمکتا تھا، اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم، آنا ذالک الکوکب، وہ ستارہ تو میں ہی تھا۔ ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے تو میری نبوت چمک رہی تھی، پھر جب وہ نور مقدس حضرت آدم علیہ السلام کو ودیت فرمایا گیا، پھر وہ نور حضرت شیش علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا۔ آپ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ جب حد بلوغ کو پہنچے تو ان سے اس نور کی صفات کا عہد لیا گیا کہ اس مقدس نور کی نہایت پاکیزہ طریقوں سے ارحام طاہرات و اصلاب طیبات تک پہنچانا ہے۔ چنانچہ یہ عہد نامہ قرن بعد قرن ایک دوسرے تک وصول ہوتا رہا۔ پھر وہ نور حضرت خلیل اللہ السلام کے پاس مدتوں ظہور فرماتا رہا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کئی برسوں تک ان کے پاس رہا۔ بعض نے 73 برس تک بھی لکھا ہے، بعض نے اس سے زیادہ 73 سے بھی زیادہ لکھا ہے۔ بہرحال مدتوں ان کے پاس رہا اور وہ اس نور سے مستفید ہوتے رہے۔ پھر جناب قندار، حمل، ثابت، اجسا، عد،
عدنان، ماد، نزار، مزر، الیاس، مدرکہ، خزائمہ، کنانا، نظر، مالک، فہر، غالب، لوی، کعب، مرہ، کلاب، قصی، عبد المناف، ہاشم عبد المطلب سے ہوتا ہوا حضرت عبداللہ کے پاس ظہور پذیر ہوا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے حتیم کعبہ میں سو رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک عظیم الشان درخت زمین سے ظاہر ہوا ہے، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑھتا چلا گیا، یعنی خواب دیکھا۔ اس کی شاخوں نے آسمان کو چھو لیا اور عرض میں مشرق اور مغرب کی طرف پھیل گیا، یعنی زمین میں۔ اس کے پتے آفتاب سے بھی زیادہ چمک رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ عرب و عجم کے رہنے والے اس درخت کے سامنے جھک گئے ہیں اور اس کی روشنی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ قریش کے کچھ لوگ اس کی شاخوں سے لپٹ گئے ہیں اور کچھ اس کو کاٹنا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ اس خیال سے اس کے قریب ہوتے ہیں تو ایک خوبصورت نوجوان ان کو روک دیتا ہے۔ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت نوجوان آج تک نہیں دیکھا۔ اس نوجوان کے جسم سے ہر طرف خوشبوئیں پھیلتی جا رہی ہیں۔ میں نے چاہا کہ عظیم الشان درخت سے میں بھی لپٹ جاؤں، مگر میں پہنچ نہ سکا وہاں تک۔ میں نے اس خوبصورت نوجوان سے پوچھا تو اس نے کہا قسمت والے لپٹ گئے ہیں۔ یہ لفظ سن کر میں بیدار ہو گیا اور ایک کاہنہ عورت کے پاس جا کر خواب بیان کیا۔ خواب سنتے ہی اس کا چہرہ بدل گیا اور گھبرا کر بولی، تیری پشت سے ایک شخص ہوگا جو مشرق اور مغرب کا شہنشاہ ہوگا اور پوری دنیا اس کے آگے جھک جائے گی۔ جس وقت وہ نور حضرت عبداللہ کے پاس منتقل ہو گیا تو کئی حجابات ظہور پذیر ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بطخہ مکہ سے چل کر کوئی شبیر تک پر چڑھ جاتا تو میری پشت سے ایک نور نکل کر دو حصے ہو جاتا، ایک حصہ مشرق میں اور دوسرا مغرب میں پھیلتا چلا جاتا اور خوبصورت بادل مجھ پر سایہ کر دیتا۔ پھر آسمان کا دروازہ کھل جاتا اور وہ نور جو ہے آسمان پر چڑھ جاتا، تھوڑی دیر بعد لوٹ کر پھر میری پشت میں مل جاتا۔ جب میں زمین پر بیٹھتا تو زمین سے آواز آتی، اے وہ ذات جس کی پشت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مقدس ہے، آپ پر میرا سلام ہو۔ اور جب میں کسی خشک درخت اور کسی خشک جگہ پر بیٹھتا تو وہ فوراً سرسبز ہو جاتی اور اپنی ہری بھری ٹہنیاں مجھ پر ڈال دیتی۔ جب میں لات و عزیٰ اور دوسرے بتوں کے پاس سے گزرتا تو بت چیخنا شروع کر دیتے اور کہتے، ہم سے دور ہو جا، تیرے اندر وہ چیز ہے جس کے ہاتھوں پر ہماری تمام دنیا کے بتوں کی ہلاکت ہوگی، کیونکہ حضور علیہ السلام کا نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ جمال گنبد خضرا عجیب ہوتا ہے، کسی کسی کو یہ منظر نصیب ہوتا ہے۔ صبح پھوٹی تو تیرے رخ کی ضیاء یاد آئی، چاند نکلا تو تیرا نقش قدم یاد آیا۔ میلاد کی رتیاں دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے، لولاک کا چہرہ سر پہ سوخت، وہ احمد پیارا آوت ہے۔ آمین۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب کے صدقے میں صحیح معنوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنائے۔